قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ابو تراب وسیع الرسول سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پاکیزہ زندگی کے حالات کو ہم 3 اہم عنوانات میں تقسیم کرتے ہیں: تاریخ زندگی، صفات، اثار۔ ہم ان میں سے ہر ایک موضوع پر مناسب شرح و بسط کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کے تمام پہلو روشنی میں آ جائیں۔ تاریخ زندگی: نسب: عبد الحسن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ حضرت رسول خدا کے چچا زاد بھائی۔ آپ کی کنیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب مقرر کی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر سو رہے تھے، چادر جسم سے ہٹ گئی تھی اور بدن پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سر کے قریب تشریف فرما ہوئے اور جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، اٹھو، تم تو ابو تراب ہو۔ آپ کو یہ کنیت بہت پسند آئی۔ جب آپ کو اس کنیت سے بلایا جاتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ کا ابتدائی نام آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے والد کے نام پر حیدر رضی اللہ عنہ رکھا تھا، جس کے معنی اسد، شیر کے ہیں۔ پھر آپ کے والد ماجد حضرت عبد الطالب نے اس نام کو بدل دیا اور علی رضی اللہ عنہ نام رکھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ تھا، جو اسد بن ہاشم بن عبد المناف کی بیٹی تھی اور آپ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ 10 آدمیوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد مسلمان ہوئیں، گویا آپ 11ویں مسلمان تھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ کی غیر معمولی عزت اور تعظیم کیا کرتے تھے اور ان کو ماں ہی کہا اور سمجھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اپنی والدہ کے بعد میں سب سے زیادہ واجب تعظیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کو خیال کرتا ہوں۔ پیدائش: حضرت علی کرم اللہ وجہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے سن میں اختلاف رائے ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا اظہار کیا ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اس وقت 13 سال کے تھے، مگر اس عمر پر تمام مورخین متفق ہیں کہ آپ کی شہادت رمضان 40 ہجری میں ہوئی۔ پہلی روایت کے حساب سے آپ کی عمر 23 سال کی ہوئی اور دوسری روایت کی بنا پر 22 سال کی ہے۔ بچپن: احمد بن یحییٰ بلازری اور علی بن حسین اصفہانی صاحب اغانی کا بیان ہے کہ ایک زمانہ میں عرب کے اندر سخت قحط پڑا اور قریش کو ان ایام میں سخت دشواری پیش آئی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ مناسب نہیں کہ اس تنگی کے زمانہ میں ہم ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کر دیں۔ چنانچہ تینوں حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور درخواست کی کہ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ان کے خود و نوش کا انتظام ہم کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس درخواست کو سن کر کہا، عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو اور جس کو تمہارا جی چاہے لے جاؤ۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو عقیل سے بہت محبت تھی، اس لیے انہوں نے ان کو دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ طالب کو لے گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جعفر کو لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو لے آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہے ہیں، آپ کی گود میں پرورش پائی ہے، آپ کی شفقت میں تربیت حاصل کی ہے اور آپ کی نگرانی میں انسانی کمالات کو حاصل کیا ہے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پرورش کرنا اس احسان کا بدلہ تھا جو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرورش کر کے آپ پر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ عنہ جب وفات پانے لگے تو انہوں نے اپنے پیارے پوتے کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ دعوت اسلام کے اظہار پر بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائے، اور یہ فخر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کو حاصل ہے کہ آپ ایام جہالت کی علائق سے بالکل پاک و صاف رہے۔ عہد شباب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت نبوت میں
شباب کو پایا اور اپنے چچا زاد بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی شاندار خدمات انجام دی۔ آپ کی سب سے اہم اور سب سے روشن خدمت اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر فدا کرنا ہے، یعنی جس روز آفتاب نبوت نے مکہ کو گمراہی کی تاریکی میں چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اس رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خواگاہ میں قیام فرمایا تاکہ وہ لوگ جو بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اس خیال کے اندر رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں اور کہیں باہر نہیں گئے اور آپ تعاقب سے محفوظ رہیں۔ اور یہ سب سے بڑا محبت رسول کا امتحان تھا جو حضرت ابو طراب رضی اللہ عنہ نے شب ہجرت کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے چند روز بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے اور آپ کی تائید و تقویت میں کوئی دقیقہ فروگزاس نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے اور شاندار جنگی و فوجی خدمات انجام دی۔ غزوہ تبوک میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت نبوی کی حفاظت پر مدینہ میں چھوڑ دیا تھا اور فرمایا تھا، علی کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، تمہارا درجہ بھی میرے ساتھ یہی رہے اگرچہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں بے مثل بہادرانہ خدمات انجام دی ہیں اور تمام مواقع پر قابل قدر کام کیے ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ سب سے پہلے لڑنے والے اور حملہ آور رہے۔ جنگ احد اور حنین میں آپ کا درجہ اس لیے سب سے بڑا ہوا ہے کہ آپ نے ان خطرناک جنگوں میں اس قدر استقلال و استقامت کا ثبوت دیا تھا کہ اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے تھے، جبکہ بڑے بڑے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور خیبر کی جنگ کے تو آپ بلا اتفاق فاتح ہیں۔ خیبر کی جنگ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے، جبکہ وہ خیبر کا محاصرہ کیے پڑے تھے اور محاصرہ کو کئی روز ہو گئے تھے، یہ فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم حوالہ کروں گا جو خدا اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس کے اس ارشاد کو سن کر رات بھر مہاجرین و انصار جاگتے رہے اور یہ آرزو کرتے رہے کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو جھنڈا مرحمت فرما دیں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ خیبر کے جھنڈے کو حاصل کرنے کی آرزو میرے قلب میں صرف اس لیے ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی لذت سے لطف اندوز ہو سکوں۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو دریافت فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوایا اور آنکھوں میں لعاب دھن لگا دیا، فوراً آپ کو آرام ہو گیا، گویا مرض تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد جھنڈا آپ کے حوالے کر دیا اور آپ نے اس عظیم شان قلعہ کو بہت جلد بڑی بہادری سے فتح کر لیا۔ ہجرت کے دوسرے سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال کی تھی۔ پھر 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حجاج کا سردار مقرر کر کے مکہ کو روانہ فرمایا۔ ان کے روانہ ہو جانے کے بعد سورۃ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ تم مکہ جاؤ اور حج اکبر کے اجتماع میں ان آیات کو پڑھ کر سناؤ۔ اسی حکم کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری جانب سے ان آیات کی تبلیغ وہی شخص کرے جو مجھ سے ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکے گئے، حضرت ابوبکر سے ملے اور اجتماع میں آیت پڑھ کر سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ ثقیفہ بن سعدہ میں جمع ہوئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ کو مقرر کریں۔ انصار متمنی تھے کہ خلافت ان کو ملے اور اپنی طرف سے انہوں نے خلافت کے لیے سعد بن عبادہ کو منتخب کیا تھا، اور یہ تمنا صرف اس بنا پر تھی کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی مدد کی تھی۔ مہاجرین میں سے ایک فریق حضرت علی کو خلیفہ بنانے کے خواہش مند تھا، اس لیے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور پردادا داماد تھے اور اسلام کی جو شاندار خدمات انہوں نے انجام دی تھی، پھر اسی کے ساتھ ان کا دینی تفقہ، ورع اور تقوی مشہور تھا، اور دوسرا فریق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا خواستگار تھا، اس لیے کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے تھے۔
ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے تھے۔ مشرکوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی گردنیں چھڑاتے اور مسلمان سپاہیوں کو جنگی ساز و سامان سے آراستہ کرنے میں مال کثیر آپ نے خرچ کیا تھا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ اپنے گھر کا سارا سامان جو 4000 درہم تھے لے آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو دیکھ کر پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا، حضور گھر والوں کے لیے خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ اور اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اپنا جانشین مقرر کیا۔ غرض مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دین میں اپنا جانشین مقرر کیا ہے تو ہم کیوں دین میں ان کو حضور کا جانشین مقرر نہ کریں۔ آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور 13 ربیع الاول 11 ہجری میں سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی یا نہیں، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت علی گھر میں تشریف رکھتے تھے کہ کسی نے آ کر یہ اطلاع دی کہ ابوبکر بیٹھے ہوئے بیعت لے رہے ہیں۔ آپ یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے اور صرف قمیض پہنے ہوئے چلے گئے، یعنی نہ تو تیبند باندھا نہ چادر اوڑھی، اس لیے کہ کہیں بیعت میں تاخیر نہ ہو جائے، اور بیعت کر کے وہیں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد گھر سے کپڑے منگواتے اور ان کو زیب تن بدن کر کے مجلس بیعت میں دیر تک تشریف فرما رہے کہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا، کیا بات ہے، خلافت قریش کے ایک چھوٹے سے قبیلہ میں چلی گئی؟ خدا کی قسم اگر تم چاہو تو میں گھوڑوں اور آدمیوں سے مدینہ کو بھر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا، ابو سفیان تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اسلام اور مسلمانوں کو اس اختلاف سے نقصان نہ پہنچاؤ، ہم ابو بکر کو خلافت کا مستحق خیال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگ حضرت علی کی طرف دوڑے اور کہا، آج خلافت کے لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھ کو خلیفہ نہ بناؤ، میرا خلیفہ کا وزیر و مشیر ہونا بہتر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم نہیں، ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھ کو چھوڑ دو، کسی اور کو تلاش کر لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عمر میرے سامنے ہے اس پر لوگ متحد اور یکتل نہیں ہو سکیں گے۔ آخر جب لوگوں نے منت سمانت کی اور خدا کے دین کا واسطہ دلایا تو آپ نے فرمایا، میں قبول کرتا ہوں کہ مگر اس شرط سے کہ تم میرے مددگار اور مشیر و شریک رہو گے۔ اگر تم نے مجھ کو تنہا